اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ابن عباس سے لے کر بہت سے لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ تقوی کا حکم ہو رہا ہے یہاں پر، اور وہ بھی اطاعت کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ خدا کے منع کردہ کاموں سے رکے رہو اور اس کی طرف قربت یعنی نزدیکی تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد ہر وہ چیز، وہ تقوی ہے اچھے کام کر کے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ وقت گزار کے، جو ہر وقت اللہ تعالی کی باتیں کرتے ہوں، بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ کام جو رب کے قریب ہمیں کر دے وہ وسیلہ کہلائے گا۔ اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہو وہی تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، ایک درود کے بدلے تم پر اللہ تعالی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، وہ جنت کا ایک درجہ ہے جسے صرف ایک ہی بندہ پائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک بات تو یہاں طے ہے کہ یہ جو وسیلہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں فرما رہے ہیں، وہ وسیلہ سورۃ المائدہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس سے مختلف ہے، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ وسیلہ جو ہے وہ صرف ایک انسان کو ملے گا، اور وہ مجھے امید ہے کہ مجھے ہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اشارہ کیا کہ مجھے ہی ملے گا۔ تو مائدہ میں جو وسیلے کا ذکر ہے اس کا مطلب تقوی رکھتے ہوئے ہر مومن کو، اور رب مخاطب ہے ہر مومن سے۔ آیت مبارکہ میں مائدہ کی جو آیت ہے اس میں رب مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو تمام ایمان والوں سے میرا رب مخاطب ہے۔ تو یہ وسیلہ جو ہے جو سورۃ المائدہ میں ہے، یہ اس وسیلے سے جو ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی احادیث میں بیان کر دیا، اس سے مختلف ہے، اور یہ وسیلہ تمام مومنین کے لیے ہے۔